تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ روح کا دوہرا آئینہ کے عنوان سے ایک نظم ہے، اور اس کا آغاز ایک ایسی سطر سے ہوتا ہے جو آپ کو ایک لمحے کے لیے روک دیتی ہے۔ میں جگ میں جگ کا ٹھگ ہوں۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً آج کل کا ایک خیال آیا جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ وہ احساس کہ آپ ایک دھوکے باز ہیں اور کسی بھی وقت آپ کا بھنڈا پھوٹ جائے گا۔ کیا یہ شاعر صدیوں پہلے اسی احساس کی بات کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی زیادہ گہری، کوئی روحانی کہانی چھپی ہے؟ آپ نے جو امپوسٹر سنڈروم کی بات کی وہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہ نظم بالکل اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے، خود کو ایک فریب سمجھنا۔ لیکن یہ اس سے کہیں آگے جاتی ہے۔ یہ صرف سماجی یا پیشہ ورانہ دھوکے کی بات نہیں کر رہی۔ یہ نظم دراصل ایک نفسیاتی اور روحانی معمے کو حل کرنے کی کوشش ہے کہ ایک انسان وہ بے وقت اپنی کہانی کا ہیرو اور ولن کیسے ہو سکتا ہے۔ شاعر ہمیں اپنے اندرونی میدان جنگ میں لے جا رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں کون لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے، اور آخر میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ شاعر بار بار خود کو ٹھگ کہتا ہے، میں جگ سے تنگ، جگ مجھ سے تنگ ہے، اور پھر فوراً ہی اعتراف کرتا ہے میں بھی جگ کا ہی ٹھگ ہوں۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ لوگ دوسروں کو چور اور ٹھگ کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ لقب دینا، یہ شدید خود شناسی بھی ہے اور خود پر ایک الزام بھی۔ بالکل، اور یہی اس نظم کی کلید ہے۔ صوفیانہ روایت میں اس ٹھگ کو ایک خاص نام دیا گیا ہے، نفس امارہ، لیکن ہمیں اس ٹیکنیکل اصطلاح میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آسان الفاظ میں یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو ہمیں خود غرضی کی طرف، فوری تسکین اور پستی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہمارا وہ پرانا دماغ ہے جو صرف اپنی بقا اور اپنی خواہشات کی پرواہ کرتا ہے۔ شاعر اسی آواز کو ٹھگ کہہ رہا ہے جو اس کے وجود پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہ میری رگ رگ میں ٹھگ سا دوڑتا ہے، تو یہ بات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھگ، یہ منفی قوت کوئی بیرونی شیطان نہیں جسے بھگایا جا سکے، بلکہ یہ تو اس کے خون کا، اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ بالکل، اس کے ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے، جیسے آپ نے کہا۔ اور یہاں سے معاملہ اور بھی پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ شاعر کہتا ہے میں ہی ٹھگوں، خود ہی ٹھا اور خود ہی شاہ بن جاتا ہوں۔ ٹھا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں ٹھا کا مطلب ہے نشانہ یا شکار۔ اوہ! اب اس نفسیاتی ڈرامے کو دیکھیے۔ کردار نمبر 1 ٹھگ، جو دھوکہ دیتا ہے۔ جی۔ کردار نمبر 2 ٹھا، جو اس دھوکے کا شکار ہوتا ہے۔ اور کردار نمبر 3 شاہ، یعنی بادشاہ، جو اس پورے منظر پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور یہ تینوں کردار کوئی اور نہیں، شاعر خود ہے۔ واہ! یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں خود ہی اپنے لیے ایک ناممکن ہدف مقرر کروں، پھر جان بوجھ کر اسے حاصل نہ کر پاؤں، اور پھر سارا دن خود کو اس ناکامی کے لیے کوستی رہوں۔ بالکل۔ میں ہی مجرم، میں ہی شکار اور میں ہی منصف۔ یہ تو خود کو اذیت دینے کا ایک مکمل نظام ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ خود تخریبی یا سیلف سیبوٹاج کا وہ چکر ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں، ہے نا؟ جی۔ شاعر نے صدیوں پہلے اس اندرونی میکانزم کو سمجھ لیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹھگ ہے جو اسے لوٹتا ہے، ایک شکار ہے جو لٹتا ہے، اور ایک بادشاہ ہے جو خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا ہے اور بعض اوقات اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی نیچا ہو جاتا ہوں، کبھی اوپر اٹھ جاتا ہوں، یا یہ حیرت انگیز سطر، میں خود ہی شاہ بن کر نمایاں بنے پھرتا ہوں، یعنی طاقت کے عروج پر ہو کر بھی بے بسی اور عاجزی کا دکھاوا کرنا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی انسان کے اندر دو بالکل مختلف شخصیات رہ رہی ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ اور اسی مقام پر نظم کا عنوان روح کا دوہرا آئینہ اپنا اصل مطلب ظاہر کرتا ہے۔ روح ایک ایسا آئینہ نہیں جس میں صرف ایک عکس نظر آئے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ میں آپ کو اپنی خوبیاں، اپنی بلندیاں، اپنا شاہ مالا روپ نظر آتا ہے، لیکن اسی آئینے کا دوسرا رخ آپ کو آپ کی خامیاں، آپ کی پستیاں، آپ کا ٹھگ والا چہرہ دکھاتا ہے۔ روحانی سفر کا مطلب دوسرے رخ کو توڑ دینا نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ دونوں عکس آپ ہی کے ہیں۔ لیکن کیا انسان اس کشمکش میں بالکل بے بس ہے؟
کیا وہ ہمیشہ اپنے اندر کے ٹھگ کے رحم و کرم پر ہی رہتا ہے؟ نہیں، اور یہ اس نظم کی خوبصورتی ہے۔ شاعر کہتا ہے میں ہی چور پر مور بن کر، اچھا، یعنی میرے اندر اپنے ہی نفس کی چوریوں اور چالاکیوں پر غالب آنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ مور یہاں برتری اور طاقت کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ میرے اندر ایک چور ہے، لیکن میرے اندر اس چور کو پکڑنے والا سپاہی بھی ہے۔ تو یہ خود شناسی، سیلف اویئرنس کی طاقت ہے۔ بالکل، جس لمحے آپ اپنے اندر کے ٹھگ کو پہچان لیتے ہیں، اسی لمحے آپ اس پر مور بننے کی طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اندرونی جنگ، یہ خود شناسی، یہ سب ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا عمل لگتا ہے۔ کیا شاعر اس مسلسل لڑائی سے فرار کا کوئی راستہ بتاتا ہے؟ کوئی لمحہ بھر کا سکون؟ وہ بتاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ بہت غیر روایتی ہے۔ وہ کہتا ہے پی کر بھنگ جی بھر کر اپنے آپ میں جھانکتا ہوں۔ اب پہلی نظر میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ نشہ کر کے حقیقت سے فرار حاصل کر رہا ہے۔ میرا پہلا رد عمل بھی یہی تھا کہ وہ اس ساری کشمکش سے تنگ آ کر بس دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہے۔ لیکن صوفیانہ شاعری میں شراب اور بھنگ جیسے الفاظ کے معنی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہاں بھنگ پینا دنیاوی ہوش و حواس سے بلند ہونے کا استعارہ ہے۔ یعنی یہ ایک میٹافور ہے۔ جی، یہ جان بوجھ کر اپنے ذہن کے شور کو، اس ٹھگ کی مسلسل بڑبڑ کو خاموش کرنے کا عمل ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے مراقبہ کہہ سکتے ہیں یا ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ یہ دنیا کی آوازیں بند کر کے اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اور دیکھتا ہوں اور بھی کئی رنگ۔ بالکل، یہ وہ رنگ ہیں جو نفس کے شور میں دبے رہتے ہیں۔ یہ اس کی روح کے، اس کی ذات کے وہ پہلو ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ خود سے فرار نہیں بلکہ خود کی طرف ایک گہرا سفر ہے۔ بہت خوب، لیکن اس سفر میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ نظم میں ایک اور کردار کی آمد ہوتی ہے، اور وہ ہے یار۔ اور یہاں آ کر تو میں بالکل ہی چکرا گئی۔ شاعر کہتا ہے یار میری رگ رگ میں پھرتا ہے۔ ایک منٹ، یہ وہی رگ رگ ہے جس میں کچھ دیر پہلے وہ ٹھگ دوڑ رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں ایک ولی اور ایک مجرم ایک ساتھ رہ رہے ہوں۔ آپ نے نظم کے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہی اس نظم کا سب سے چونکا دینے والا اور سب سے گہرا نقطہ ہے۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھگ ایک جگہ ہے اور یار دوسری جگہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی وجود کے اندر، ایک ہی رگ رگ میں ہیں۔ یعنی اچھائی اور برائی ایک ہی جگہ پر۔ جی، الوہیت یا نیکی کہیں آسمان پر نہیں، وہ ہمارے اندر ہی ہے، اور ہماری تاریکی اور ہمارے عیب بھی ہمارے اندر ہی ہیں۔ اصل روحانیت ان دونوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹنا نہیں، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ دونوں ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ میدان جنگ بھی ہم خود ہیں، اور اس جنگ کے دونوں سپاہی بھی ہمارے اندر ہی ہیں۔ اور شاعر کا اپنے یار کے ساتھ رشتہ بھی کوئی روایتی قسم کا نہیں ہے جہاں بندہ صرف دعا اور عبادت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی میں شکوہ کرتا ہوں، کبھی وہ مجھے ملامت دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی ذاتی اور بے تکلف رشتہ لگتا ہے جس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے۔ بالکل، یہ محبت بھرا رشتہ ہے، اور محبت میں صرف تعریف نہیں ہوتی، شکایتیں اور گلے شکوے بھی ہوتے ہیں نا۔ صحیح۔ پھر وہ کہتا ہے کبھی بات بات پر وہ قربان ہو جاتا ہے، کبھی میں اس پر واری جاتا ہوں۔ یہ ایک زندہ، متحرک اور دو طرفہ تعلق ہے۔ یہ خدا اور بندے کا وہ خشک فاصلے والا رشتہ نہیں جو اکثر ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عاشق اور معشوق جیسا رشتہ ہے۔ جی بالکل، جس میں روٹھنا بھی ہے، منانا بھی ہے، اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنا بھی ہے۔ شاعر نے اپنے باطن میں موجود یار سے ایک حقیقی اور جذباتی تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑیں تو شاعر کی ذات کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، وہ خود اس کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ میں شور ہوں، غور ہوں، غرور ہوں، سرور بن کر۔ یہ چار الفاظ، یہ تو انسانی تجربے کی پوری داستان سنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ شور یعنی دنیا کا خلفشار اور ذہن کی بے چینی، غور یعنی تفکر اور خود شناسی کی گہرائی، غرور یعنی نفس اور انا کا تکبر، وہی ٹھگ، اور سرور یعنی روحانی وجد اور مستی کی کیفیت جو یار کی قربت سے ملتی ہے۔ اور وہ ان چاروں کا مجموعہ ہے، اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ تمام رنگ اسی کے ہیں۔ وہ اس جنگ سے بھاڑ نہیں سکتا۔ وہ صاف صاف کہتا ہے میں ایک نیک سا انسان ہوں، میرا دشمن بڑا شیطان ہے۔ یہ اس کی اندرونی کشمکش کا خلاصہ ہے۔ تو اس جنگ کا حل کیا ہے؟ کیا وہ ٹھگ کو مار دیتا ہے؟ نہیں، وہ ایک زیادہ خوبصورت راستہ تلاش کرتا ہے۔
نظم کی آخری عملی سطر ہے، خود ہی یار کے اندر راہ بناتا ہوں۔ یعنی نجات کا راستہ کہیں باہر نہیں بلکہ اپنے محبوب حقیقی، اپنے یار کے وجود کے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ جی، وہ اس ٹھگ سے لڑ کر اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے یار کے اندر پناہ لے کر اسی میں اپنا راستہ بنا کر اس ٹھگ کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے وجود کو اسی میں ضم کر دیتا ہے۔ وہ اپنی توجہ ٹھگ سے ہٹا کر یار پر مرکوز کر دیتا ہے، اور آخرکار ٹھگ کی آواز خود بخود مدھم پڑ جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظم نفس اور روح، انا اور عشق حقیقی کے درمیان ایک انسان کی اندرونی جنگ کی ایک بے مثال عکاسی ہے۔ یہ خود شناسی کا ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان اپنے اندر کے تضادات کو قبول کرتا ہے، اپنے دوہرے آئینے میں اپنے دونوں عکس دیکھتا ہے، اور پھر ان تضادات سے گزر اپنے محبوب حقیقی کے اندر ہی اپنی منزل تلاش کرتا ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ یہ نظم ہم سب سے ایک بہت اہم سوال پوچھتی ہے۔ کیا روحانی کامیابی کا مطلب اپنے اندر کے ٹھگ یا اپنی خامیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے، جو شاید ممکن بھی نہ ہو؟ یا پھر حقیقی معرفت اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے کہ وہ ٹھگ ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ رہے گا؟ چالوں کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر کے شاہ اور یار سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر لینے میں ہے کہ اس ٹھگ کے پاس ہمیں کنٹرول کرنے کی طاقت ہی نہ بچے۔ تو کیا روحانیت تضادات کے خاتمے کا نام ہے، یا ان کے ساتھ ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کرنے کا فن؟ بالکل، یہی سوال ہے۔